دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی دعوے دار انڈیا، وہاں پہ عام انتخابات کا انعقاد ہوا ہے۔ بہت سی جو ایکسپیکٹیشنز تھی پوری نہیں ہو پائی۔ انڈین عوام نے وہاں جو مودی صاحب کرنا چاہ رہے تھے ان کے راستے میں رکاوٹ حائل کی ہے۔ اتنی میجورٹی نہیں ملی کہ وہ وہاں پہ جا کے کھلے عام پھرے اور جو دل کرے ویسی لیجسلیشن کرے۔ راہل گاندھی انہوں نے کہا جی میرا الیکشن ایجنسیوں کے ساتھ تھا۔ وہ الزامات جو ہماری سیاست میں نظر آتے ہیں، بالی ووڈ کی جو شخصیات تھی یا اسپورٹس سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے، ان کا آپ کو بتائیں گے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے ایک انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا ہے، کشمیری عوام کا ایک میسج ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کے ولاگ میں بات کرنے جا رہے ہیں انڈین انتخابات کی۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی آبادی رکھنے والا ملک بھارت، جہاں پر عام انتخابات کا انعقاد ہوا ہے۔ بہت سی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس حوالے سے آج بات کریں گے جو پوری نہیں ہو پائی۔ اس کے ساتھ ساتھ کون سی نامور شخصیات، مطلب بالی ووڈ کی جو شخصیات تھی یا اسپورٹس سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیاب ہوئے، ان کا آپ کو بتائیں گے۔ اور تھرڈلی بات کریں گے جناب ایک ایسی شخصیت جس نے ایک انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا ہے، یعنی ایشیا کے امیر ترین شخص اڈانی صاحب جو ہیں وہ اب دوبارہ سے ایک چند ہفتوں میں فارغ ہو گئے ہیں۔ ان کی ریزن کیا بنی یہ بھی آپ کو بتائیں گے جناب۔ 8 جون کو دوبارہ سے نریندر مودی تیسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے اور یہ دوسری شخصیت ہوگی انڈین ہسٹری میں جس کو یہ کہہ لیں کہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے نہرو صاحب تھے جو 3 بار مسلسل جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، یا ان کو 3 بار وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اب بی جے پی امید یہ تھی کہ اس بار 400 پار کا نعرہ لگا رہے تھے مودی صاحب، بڑے ایکسائٹیڈ تھے، بڑی میسو کمپین چلا رہے تھے۔ کمپین میں تھوڑا منورٹیز جو تھی خصوصاً مسلم کرسچنز ان کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ سم ہو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور یہ توقع کی جا رہی تھی ان سے یا ان کے جو فالوورز ہیں کہ اگر ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی پارلیمان میں، انڈین پارلیمان میں، تو وہ کوئی قانون سازی اس طرح کی کر سکتے ہیں جس سے منورٹیز خصوصاً مسلمان جو ہے ادھر ٹائٹ کر دیں گے ان کی پوزیشن۔ لیکن وہ ان کا خواب چکنا چور ہوا ہے، 300 کا عدد بھی پار نہیں کر سکی۔ اور جناب بی جے پی اتحاد کو 292 کے قریب ووٹ ملے ہیں۔ ویسے تو مودی صاحب کا یہ کہہ لیں کہ خواب تھا یا ان کو لگ رہا تھا کہ اکیلی بی جے پی جو ہے وہ اتنے ووٹ لے جائے گی یا اتنی نشستیں جیت جائے گی کہ 400 کا فگر جو پار ہو جائے گا، لیکن ان کی جو ٹوٹل جو ان کا الائنس تھا اس کو 292 اور اس کے ساتھ کانگریس کا جو الائنس ہے، آلدو کانگریس نے خود ریوائیو کیا ہے، کہا 40-50 سیٹس تک پچھلے کچھ الیکشن میں محدود ہو کے رہ گئی تھی کانگریس، لیکن اس بار 99 تو اپنی چلے سیٹس، اور جو ان کا جو کولیشن ہے 234 نشستیں وہ جیتنے میں کامیاب رہا ہے۔ اب بی جے پی 240 انفرادی چلے پھر بھی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بڑی ہے، سماج وادی پارٹی 33 سیٹیں ہیں۔ اس طرح عام آدمی پارٹی ان کا شور شرابہ زیادہ تھا، لیکن ان کو دہلی میں صرف 3 سیٹیں ملی کیونکہ ریاستی انتخابات جو ہے اس میں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں جی دوبارہ سے مودی صاحب بننے جا رہے ہیں پرائم منسٹر اور تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم بنیں گے۔ ان کا جو دور حکومت ہے پاکستان میں بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کرنا تو صرف سنگل لائن میں کہہ دے کہ دشمن ملک ہے اور بڑا انہوں نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، یا ان کا جو ان ہاؤس جو مسائل ہیں انڈین گورنمنٹ کے منورٹیز کے ساتھ، وہاں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ڈیفینیٹلی کنڈیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر اوور آل دیکھیں کہ ایک بین الاقوامی نظر سے انڈیا کو دیکھیں تو پچھلے کچھ ٹائم میں انڈیا نے خاصا گرو کیا ہے، ایک بڑی مارکیٹ بنی ہے، ایک بڑی اکانومی بنی ہے، بڑا تیزی سے انہوں نے مطلب ترقی کی ہے، لیکن وہاں کی جو عوام ہے وہ ترقی کی خواہ ہے، اسے لگا کہ وہ مطلب مودی صاحب کو دوبارہ انہوں نے دے دیا معاملہ۔ لیکن ساتھ ساتھ جو انڈین عوام ہے اس کی میجورٹی کا لیول یہ دیکھے کہ اتنی میجورٹی نہیں ملی کہ وہ وہاں پہ جا کے کھلے عام پھرے اور جو دل کرے ویسی لیجسلیشن کرے، تو وہاں آ کے ان کو مطلب کہہ لیں کہ وہاں جو بھی عوام تھی، لوگ تھے، ادارے تھے، انہوں نے ایک لمٹس میں آ کے روک دیا۔ اب جی انڈین انتخابات کے اندر کافی انٹرسٹنگ جو نام ہے وہ بھی حصہ لے رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جی اڈانی صاحب ہے وہاں پہ، گوتم اڈانی صاحب بڑے امیر آدمی ہے، 59 کھرب کی ان کی جو دولت ہے وہ 2 دن میں کمی، دنیا کا انوکھا ریکارڈ بن گیا کہ 25 ارب ڈالر جو ہے وہ ان کی صرف یہ جیسی الیکشن کے نتائج آئے جس میں ہم نے دیکھا بی جے پی کو اتنی کامیابی نہیں ملی، تو اس کا رزلٹ کیا آیا کہ ان کی دولت بہت نیچے آ گئی، اور دوبارہ سے مکیش امبانی جو ہے جو اپنے بچوں کی شادی میں بہت زیادہ پیسہ لٹا کر دوسرے نمبر پہ چلے گئے تھے، دوبارہ سے جناب پہلے نمبر پہ آ گیا۔ اور ان کی بھی جو ویلتھ ہے اس میں کمی آئی ہے کیونکہ انڈین اسٹاک مارکیٹ ہم نے دیکھا وہ ایک دم سے کریش، اور کل جس طرح سے راہل گاندھی نے نتائج کے اوپر پریس کانفرنس میں کہا کہ اڈانی کے وہ سارے معاملات دیکھیں جو ایک مطلب نظر تھا، وہ ایشیائی جو سیاست ہے اس کا ایک رنگ وہاں پہ ہمیں نظر آیا، اور انڈین ڈیموکریسی اور ایک کہہ لیں کہ ایک نیا ریکارڈ وہاں پہ بنا ہے۔ اور یہ اڈانی صاحب جو ہے 11ویں نمبر کے دنیا کے امیر ترین شخص، 15ویں نمبر پہ آ گئے صرف ایک مودی کی ہار سے۔ اب جو ستارے جو بڑے نام الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ان میں جناب کنگنا رنوٹ جو ہے بڑی فیمس، ہماچل پردیش سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے اپنا جو آبائی شہر ہے منڈی وہاں سے بی جے پی
یہ بڑی ہارڈ کور لیڈی ہیں اور تھوڑا سا کہہ لیں کہ جو ایتھنک معاملات ہیں، جو ریلیجیس معاملات ہیں، اس میں تھوڑا سا کبھی کبھی بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہیں اور تھوڑا سا پاکستان اور مسلم جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو ابھارنے کی کوشش کرتی ہے. بی جے پی کی بڑی سرگرم کارکن ہے اور سرگرم رہنما ہے. ان کے بیانات خاصے دیکھتے ہیں. 74,000 ووٹوں سے جناب انہوں نے جیتی ہے، اپنی نشست جو ہے کامیاب ہو گئی ہے. ہیما مالنی صاحبہ تیسری بار مسلسل وہ انڈین پارلیمان کا حصہ بنیں گی. وہ بھی مطلب جو لوگ ہماری تو نہیں، ایٹ لیسٹ جو بزرگ ہیں، شاید ہمارے فادرز وغیرہ ہوں گے، وہ ڈیفینیٹلی ان کی موویز وغیرہ دیکھتے ہوں گے. ڈریم گرل ان کو بولتے ہیں جی ہیما مالنی صاحبہ. یہ بھی لوک سبھا رکن منتخب ہوئی ہیں اور یہ بھی بی جے پی سے. اچھا، اب انہوں نے اچھا خاصا مارجن کو 2.5-3 لاکھ کے مارجن سے یہ نشست انہوں نے جیتی ہے جناب. اب جناب بات کر لیتے ہیں ایک اور خوبرو اداکارہ، لیکن ان کی نہیں، ان کے والد صاحب جو شتروگھن سنہا صاحب، سوناکشی سہرا کے والد ہیں. 2009 میں اور 2014 میں یہ پارلیمان کے ممبر رہے بی جے پی سے ہی. 2019 میں ان کو ٹکٹ نہیں ملا. اب یہ جناب جی وہاں کی مقامی جو پارٹی ہے مغربی بنگال کی ممتا بینرجی کی جو پارٹی ہے وہ انہوں نے جوائن کیا تھا. دوبارہ سے ایک بار رکن لوک سبھا جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں. یہ بھی وہاں کی مشہور جو ہے شخصیت ہے. تھوڑا ان سے پاکستان سے تھوڑا سا اس لیے بھی ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو 4 فادرز تھے وہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان کا جو انٹیریئر سندھ ہے. تو یہ تھوڑا سندھی شندھی بھی بولتے ہیں. وہی والا فیس کٹ اور وہی والی باڈی لینگویج اور وہی فزیک ہے ان کی بھی اور ان کی صاحبزادی کی بھی. وہ ان میں جو سندھی جو کلچر ٹچ ہے وہ نظر آتا ہے. اب یہ دوبارہ سے جناب جی یہ جیت کے ہیں شتروگھن سنہا صاحب. کوئی 61,000 ووٹ لے کر یہ جو ہے نا اضافی ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا، ہیرا پیری مووی ہے. راون مووی میں ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک اداکار روی کشن صاحب، یہ عموماً کافی موویز میں یہ بنتے ہیں، ولن کا جو کردار ہے وہی ادا کرتے ہیں. یہ بھی جناب رکن پارلیمان منتخب ہوئے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور نام آپ نے ان کو بگ باس میں بھی دیکھا ہوگا، منوج تیواری صاحب. یہ بی جے پی، اب یہ جو جتنے ایکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جتنے آپ کو اس طرح کے لوگ، سارے بی جے پی، بھارتیہ جنتا پارٹی، کیونکہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے اور پچھلے کچھ ٹائم میں جو اس کا کہہ لیں جو سینٹیمنٹس اس نے لوگوں کے ابھارے تو اس کی ٹکٹ پہ جیتنا ذرا آسان ہے. پاپولر پارٹی ہے، تیسری بار چلے اقتدار میں آ رہی ہے. آل تو اتنی میجورٹی نہیں ہے لیکن چلے وہ تیسری بار ان کو جناب موقع مل رہا ہے جو اقتدار میں آنے کا. منوج تیواری صاحب جو ہیں مشرقی دہلی سے یہ کامیاب ہوئے ہیں. کنیا کمار صاحب کو انہوں نے 1,38,000 سے انہوں نے شکست دی ہے. ایسے یوسف پٹھان بڑے لمبے لمبے چھکے مارتے تھے، میڈیم فاسٹ بالنگ بھی کرتے تھے. عرفان پٹھان کے بھائی ہیں، مغربی بنگال سے انہوں نے الیکشن جیتا ہے اور جناب یہ وہاں کی ایک مقامی پارٹی ہے اس سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. اور لیکن ان کا جو ہے نا الائنس تھا بی جے پی کے ساتھ اور یہ جناب جیت گئے ہیں. یہ بھی اب یہ وہ کچھ بڑے نام ہیں جو الیکشن جنہوں نے کنٹیسٹ کیا جیت گئے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے نام ہیں جس کے حوالے سے کچھ مطلب ہمارے اپنے سینٹیمنٹس بھی ہیں. کشمیر سے ریلیٹڈ محبوبہ مفتی ہیں اور عمر عبداللہ ان کے جو صاحبزادے ہیں عبداللہ کے. یہ دونوں شخصیات جو ایک مروسی سیاست کی علامت سمجھے جاتے تھے مقبوضہ کشمیر میں، یہ دونوں جو شخصیات جو ہیں یہ ہار گئی ہیں اور وہاں سے جو مودی صاحب کی جماعت ہے اس کو صرف 2 نشستیں ملی ہے. تو یہ وہ سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے جو وہاں کی جو عوام ہے. اور 5 جو اگست 2019 کے جو بھارتی حکومت کے یک طرفہ اقدامات تھے، غیر قانونی اقدامات، اس کا کہہ لیں کہ لوگوں کی ریٹائز، کیونکہ اس کے بعد سے لے کے ابھی تو کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا تھا جہاں لوگ اپنا غم اور غصہ نکال سکتے. تو یہ وہاں کی کشمیری عوام کا ایک میسج ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے کہ وہ آپ کی اس طرح کی چیزوں میں نہیں آ رہے، نہ آنے والے ہیں، نہ سننے والے ہیں، نہ آپ کا ساتھ دیں گے اس طرح کے معاملات پہ. تو وہاں پہ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کو شکست ہوئی ہے اور وہاں جو مقامی پارٹیاں تھیں وہ جیتی ہیں. اور جو وہ لوگ عموماً جو عبداللہ صاحب اور عمر عبداللہ، ان کے بارے میں جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ادھر جو ہے پپٹس ہیں انڈین گورنمنٹ کے. تو ان دونوں شخصیات کو بھی، محبوبہ مفتی صاحب ٹھیک ہے لیکن جو عبداللہ اور ان کے صاحبزادے، یہ مطلب کلیئر اینڈ کٹ وہاں پہ عوام ان کو پپٹ سمجھتی ہے انڈین گورنمنٹ کی. تو ان کو شکست کا سامنا ہوا ہے. یہ اوور آل انڈیا کے الیکشن ہے جناب، لیکن یہاں پہ بھی وہی رنگ نظر آئے. میسو کمپین تھی اور جو ہمارے ریجن کے رنگ ہیں، کبھی کوئی باربر کی شاپ پہ جا رہا ہے، کبھی کوئی بس میں جا رہا ہے، کبھی کوئی بس اسٹاپ پہ، کبھی کوئی چائے پینے چلا گیا. وہی جو ہمارے ہاں الیکشن کی کمپین ہوتی ہے بالکل وہی ٹچ نظر آیا. اسی نوعیت کے الزامات نظر آئے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ کانگریس کے جو لیڈر ہیں راہل گاندھی، انہوں نے کہا جی میرا الیکشن ایجنسیوں کے ساتھ تھا، فلانے کے ساتھ تھا، فلانے کے خلاف تھا، فلانے کے خلاف تھا. وہ الزامات جو ہماری سیاست میں نظر آتے ہیں. لیکن اوور آل چلیں، یہ ایک بڑا الیکشن کا پروسیجر تھا، مکمل ہوا. لیکن یہاں سے یہ میسج ملتا ہے کہ انڈین عوام نے وہاں جو مودی صاحب کرنا چاہ رہے تھے ان کے راستے میں رکاوٹ حائل کی ہے کہ ان سنگل لارجسٹ پارٹی بننے کے باوجود اتنی میجورٹی نہیں ملی کہ آپ آئین جو انڈین آئین ہے اس میں ترمیم کر سکیں. تھینک یو سو مچ.